میں حضرت مولانا منور احمد محمودی صاحب سے گزارش کروں گا جو چیئرمین ہے رحمۃ للعالمین سیرت کونسل کے، کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے ہم سب کو مستفید فرمائے۔ مولانا منور احمد محمودی صاحب۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم۔ زمیں کے تاروں سے ایک ستارہ آسماں کے تاروں میں جا چکا ہے، زمیں کے تاروں سے ایک ستارہ آسماں کے تاروں میں جا چکا ہے، مگر اس کی موت ناگہاں کا مجھے ابھی تک یقین نہیں ہے۔ وہ منفرد ذوق عمل زور بیاں رکھتا تھا، دل پرسوز شعلہ بیاں رکھتا تھا، اس کے لب پہ توحید کے نغمات رواں رہتے تھے، ان کے لب پہ قرآن کے نغمات رواں رہتے تھے، دل میں شہ عشق لولاک نہاں رکھتا تھا۔ اٹھ گیا عظمت و تقدیس قرآن کا خطیب، ارے روٹھ گیا عظمت و تقدیس قرآن کا خطیب، دل میں گرچہ وہ برق تپاں رکھتا تھا، اور وہ روش اہل جہاں کا نہیں تھا پابند، وہ بندہ آزاد تھا الگ اپنا جہاں رکھتا تھا۔ اس کے پاؤں میں نہیں آئی کبھی لغزش ایسا کی، اس کے پاؤں میں نہیں آئی کبھی لغزش ایسا کی، گرچہ راہ میں وہ کئی سنگ گراں رکھتا تھا۔ بچھڑا وہ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص پورے شہر کو ویران کر گیا۔ میرے انتہائی قابل صد تکریم معزز علماء کرام اور خصوصاً حضرت مولانا سلیم احمد صدیقی صاحب جو برادر محترم ہیں حضرت مولانا اظہار صاحب کے، اور حضرت مولانا امام قاسم رشید صاحب دامت برکاتہم العالیہ، یہ گھڑیاں یقیناً غم کی گھڑیاں ہیں، اور یہ اللہ کی طرف سے ہیں، کیونکہ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز فانی ہے، ایک فنا ہونے والی ذات ایک باقی رہنے والی ذات کے پاس گئی ہے۔ تو میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت حضرت مولانا اظہار احمد قاسمی نور اللہ مرقدہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ یقیناً وہ روشنی جو دیوبند سے چلی افریقہ تک پھیلتی چلی گئی، اور پھر افریقہ سے یورپ میں پھیلی، اور آج ان کا فیض آپ کے سامنے ہے۔ میرے بھائیوں، این سعادت بزور بازو نیست، یہ اللہ کا انعام ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو اپنے دین کی خدمت کے لیے چن لیتے ہیں، اور مولانا ان شخصیات میں سے تھے کہ جنہیں اللہ نے اپنے قرآن کی خدمت کے لیے، اپنے نبی کی امت کی ہدایت کے لیے چنا، اور اللہ رب العزت نے نصف صدی تک 50 سال زندگی کے وہ قرآن کے داعی رہے، قرآن کے مفسر رہے، وہ قرآن کے خطیب رہے، وہ امت کے لیے ہدایت کا سبب بنے۔ اور میں یقین کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ غزوہ تبوک کے موقع پہ
جب آقا سیدنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے چندے کی استدعا فرمائی تو بہت سے صحابہ اپنی استعداد کے مطابق سامان لے کے آئے، لیکن ان میں ایک شخص ایسا تھا کہ جب وہ آیا تو اس کے تن پہ کپڑے نہیں تھے۔ اس نے اپنے کپڑے اتار کے ایک چھوٹے سے بوریے کے اندر لپیٹ لیے اور وہ لے کے مسجد میں آ رہا ہے۔ کیا لے کے آئے ہو اور کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ یہ سوال کیا گیا کہ لے کے کیا آئے ہو، چھوڑ کے کیا آئے ہو؟ تو میرے بھائیوں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ گھر میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں۔ لے کے کیا آئے ہو؟ جو کچھ میرے گھر میں تھا میں اپنے دیواروں پہ ہاتھ پھیر کے آیا ہوں کہ میرے گھر میں کوئی کپڑا سینے والی ایک سوئی بھی باقی نہ رہے کہ وہ میرے آقا کے دین کے لیے کام آ جائے۔ تو اسی طریقے سے میں تصور کی دنیا میں چلا جاؤں، مولانا اظہار قاسمی اس دنیا سے گئے تو اللہ نے پوچھا ہوگا لے کے کیا آئے ہو، چھوڑ کے کیا آئے ہو؟ کیا کہا ہوگا؟ کہا یہ ہوگا کہ اے اللہ تیرے کنبے کی کفالت کے لیے، اے اللہ تیری مخلوق کی خدمت کے لیے امام قاسم کو چھوڑ کے آیا ہوں اور تیری نبی کی امت کی ہدایت کے لیے اظہار القرآن کو چھوڑ کے آیا ہوں۔ لے کے کیا آئے ہو؟ اللہ تیرے قرآن کی محبت کو لے کے آیا ہوں۔ اور قرآن کی تو ایک صورت ایسی ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی میرا امتی سورۃ الملک کے ساتھ دوستی کر لے اور ہر رات سونے سے پہلے 30 آیات کی سورت کو پڑھ لیا کرے تو یہ سورت انسان کو عذاب نہیں ہونے دیتی۔ روایات میں آتا ہے کہ اگر عذاب اوپر سے آئے تو یہ اوڑھنی بن جاتی ہے، نیچے سے آئے بچھونا بن جاتی ہے، دائیں سے آئے دیوار بن جاتی ہے، بائیں سے آئے دیوار بن جاتی ہے، اور پھر اپنے رب سے مجادلہ کرتی ہے یا مجھے کلام سے نکال دے یا اس کی مغفرت فرما دے۔ اور جو بندہ کئی سال تک الحمد سے لے کے والناس تک ایک ایک آیت کو ہر روز پڑھتا رہا، ہر روز اس آیت کو سمجھتا رہا، ہر روز اس قرآن کو سمجھاتا رہا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، میرے محبوب کہتے ہیں کہ دنیا میں اعلیٰ وہ ہے، افضل وہ ہے، برتر وہ ہے، بہترین وہ ہے، خوبصورت وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور قرآن کو سکھاتا ہے۔ تو مولانا قاسمی رحمہ اللہ کی زندگی قرآن کو سیکھنے میں گزری، قرآن کو سکھانے میں گزری، قرآن کو پڑھنے میں گزری، قرآن کو پڑھانے میں گزری۔ تو یہ ان کا سرمایہ حیات ہے کہ اللہ نے یقیناً ان سے، اللہ کے نبی کی حدیث کی روشنی میں کہتا ہوں، جب اللہ نے کہا ہوگا کہ لے کے کیا آئے ہو، کہا ہوگا کہ قرآن لے کے آیا ہوں، پھر حکم دیا ہوگا اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، اے اظہار تو قرآن کو لے کے آیا ہے، پھر پڑھنا شروع کر دے، جنت کے درجوں پہ چڑھنا شروع کر دے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ تو نبی کی حدیث ہے نا کہ یقال لصاحب القرآن، قرآن والے سے کہا جائے گا اب پڑھنا شروع کر دے، اور پڑھ ایسے ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، جیسے اقرا ٹی وی کے سٹیج پہ کھڑے ہو کے تم ترتیل کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ قرآن پڑھتے تھے، اب اسی انداز سے تو پڑھنا شروع کر دے، تیرا رب سننا شروع کر دے گا، اور تیرا رب سنتا رہے گا، تو چڑھتا رہے گا۔ فَإِنَّ مَنزِلَكَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا، جہاں والناس کی سین آئے گی وہاں تیرا محل آئے گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ اللہ کی طرف سے سعادت ہے۔ یقیناً آج امام قاسم ہی نہیں بلکہ یہ امت ان دعاؤں سے محروم ہوئی ہے جو دعائیں رات کو مانگی گئیں اس ادارے کے لیے، اس فیڈریشن کے لیے، اس چینل کے لیے، اس امت کے لیے۔ آج ان دعاؤں کا سلسلہ منقطع ہوا ہے۔ یقیناً وہ دعائیں ایسی تھی کہ جنہوں نے اس ادارے کو اپنے حصار کے اندر لیا ہوا تھا۔ کیوں کہ اللہ کے لاڈلے پیغمبر کہتے ہیں کہ والدین کی دعائیں ایسی ہیں کہ لیس بینہ و بین اللہ حجاب، کہ اللہ کے یہ والدین
اس دنیا میں اللہ کی محبت کا روپ ہیں، یہ ماں اور باپ اس دنیا میں اللہ کی محبت کا روپ ہیں، اور پھر ان کی دعائیں ایسی ہیں کہ زبان سے نکل جائیں، یہ گولی سے زیادہ تیز ہیں، یہ روشنی سے زیادہ سپیڈ کے ساتھ آسمان کے ساتھ ٹکراتی ہیں۔ لیس بینہ و بین اللہ حجاب، یہ عرش کے پردوں کو چیر دیتی ہیں اور ڈائریکٹ اللہ کی ہاں مقبولیت پاتی ہیں۔ آج ہم ان دعاؤں سے محروم ہو گئے ہیں، یقیناً یہ ہماری بہت بڑی محرومی ہے، لیکن انشاءاللہ ہمارے پاس حضرت والا کے درس قرآن کی شکل میں اظہار القرآن موجود ہے، یہ فیض انشاءاللہ جاری اور ساری رہے گا۔ اقرا ٹی وی موجود ہے، یہ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہیں۔ الخیر فاؤنڈیشن ہے، یہ صدقہ جاریہ ہیں۔ انشاءاللہ جب تک یہ کام اس دنیا میں باقی رہیں گے، حضرت کی جنت باغ و بہار بنتی رہے گی۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت حضرت والا کو اپنے جوار رحمت کے اندر جگہ عطا فرمائے۔ چلتے رہیں گے قافلے ان کے بغیر، ایک ستارہ ایسا ٹوٹا کہ فلک تنہا رہ گیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔